الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ محترم حضرین، پچھلے درس میں ہم لوگوں کا عنوان یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت، عنوان یا قانون قاعدہ کہیے، اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بدعت ایجاد کرنے اور اس سلسلے میں یعنی دین کے بارے میں بلا دلیل اور بغیر کسی علم کے کچھ بات کہنے سے ڈرتے بھی ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ جو لوگ بدعت کو اختیار کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں یا فروغ دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں شدت سے۔ اس ضمن میں بدعت کی مذمت بیان کرتے ہوئے کئی آیتوں اور دلیلوں کا تذکرہ ہوا، جیسے رہبانیت والا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعہ میں یہ کہنا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ سب سے برا یا بدترین معاملہ دین میں نئی چیزوں کا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کا تذکرہ گزشتہ درس کے آخر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد شیخ نے مزید دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اسی طرح ایک روایت کے اندر وارد ہے کہ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ماموں ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کی بکری ہوئی، یعنی قربانی کا ثواب اس پر نہیں ملے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں وارد ہے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے قربانی اس طریقے سے نہیں کی تھی جسے اللہ نے مشروع کیا ہے۔ قربانی عبادت ہے، اور عبادات کے تعلق سے اصول ہے کہ قرآن و حدیث نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جیسے بتایا، جتنا بتایا، اور اگر وقت کی تعیین بھی کی ہے تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں صحابی رسول نے ایک عمل وقت سے پہلے، جو قربانی کے لیے مشروع وقت کی شروعات ہے نماز عید کے بعد، اس سے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عبادت قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ گوشت کی بکری ہوئی۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عبادات میں شریعت کے اصولوں کی پابندی کتنی ضروری ہے، تعداد میں، وقت میں، جگہ میں، اور اس کی کیفیت اور ہیئت کے سلسلے میں۔ قرآن و حدیث نے جہاں جیسے جو چیزیں یہ بتائی ہیں اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ جو تعداد شریعت نے بتائی اس میں کمی بیشی نہیں، جو طریقہ بتایا اس میں تبدیلی نہیں، جو وقت بتایا اس میں آگے پیچھے نہیں، جو جگہ بتائی اس کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا کہ عرفات میں قیام جا بتایا ہے، منی میں بتایا ہے قیام کرنا تو اس دن آپ کسی اور جگہ ٹھہر جائیں، نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد باری تعالیٰ کو نقل کیا اور فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بڑی زبردست قرآن کی یہ آیت ایسے ہے کہ کئی پہلو سے اس پر نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کچھ تشریح انہوں نے بھی کی۔ ترجمہ دیکھیے، کہہ دیں میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع، عربی زبان میں اس کا معنی ان تمام گناہوں میں ہوتا ہے جس کی برائی، قباحت بالکل واضح ہو۔ فحش جس کو کہتے ہیں، جس کی گندگی، برا ہونا بالکل کلیئر ہو، عام انسان بھی اسے آسانی سے برا سمجھتا ہے۔ اور عام طور سے یہ فحاشی جنسی بے راہ روی کے راستے سے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اردو میں اس کا ترجمہ عموماً بے حیائی کیا جاتا ہے۔ زنا، ہم جنسی، نامحرم رشتے سے نکاح کرنا، قرآن میں ان تمام چیزوں کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ زنا کو انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا کہا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، کھلی ہو یا چھپی۔ علل اعلان ایک آدمی کوئی برائی کر رہا ہے، وہ
کھلی ہے، اور چھپ چھپا کر چوری چپکے سے کوئی معاملہ کر رہا ہے، ہاں وہ جو ہے چھپ کر باطنی طور سے ہو جائے گی۔ دونوں باتیں اس میں آ گئی کہ کھلی یا چھپی جو بے حیائی ہے اللہ نے اسے حرام کیا، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری۔ یہ دیکھیے قرآن میں یہ کئی جگہ پر کہا گیا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی شرک کے غلط ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ ہمارے موضوع سے بدعت سے متعلق یہ آخری جملہ ہے کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب وار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، پہلے ایک گناہ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، شرک کے بعد اس کا ذکر کیا۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ شرک سے بڑا اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں شرک بھی آ جاتا ہے، اور شرک سے زائد اللہ کے دین اور اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، تہمت لگانا بھی آتا ہے، یعنی شرک پہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی شرح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ چنانچہ اللہ کے تعلق سے بلا علم کوئی بات کہنا بہت ہی سخت حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور بدعتی جتنے بھی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کہہ رہے ہیں، حرام کو حلال کہنے والے بھی یہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسے چوتھے مرتبے میں ذکر کیا، یعنی گناہوں کے جو مراتب ہیں اس میں چوتھے مرتبے پر ذکر کیا۔ کہا کہ محرمات کی دو قسمیں ہیں، جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جو ذاتی طور پر حرام ہے، وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی ہیں، فی نفسہ ہی ہر حال میں وہ حرام ہوگی، جیسے شراب، جیسے خنزیر، وہ کبھی بھی بذات خود وہ گندے ہیں اور حرام ہیں۔ اور دوسرے عارضی حرمت، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بذات خود حرمت کا پہلو نہیں ہوتا، کسی وجہ سے عارضی طور پر حرمت آ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو پیسہ ہے، اس فی نفس ہی حلال ہے، روپیہ پیسہ جائز طریقے سے لیا جائے، اگر طریقہ غلط ہو جیسے سود آ جائے تو سود ہونے کی وجہ سے وہ جائز چیز حرام ہو جائے گی۔ ایک لڑکی سے آپ نکاح کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہاں، جو آپ کے لیے نامحرم ہے، لیکن آپ نے اس کی بہن سے جب شادی کر لی تو اب اس کی بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ لڑکی آپ کے لیے حرام ہوگی، الا یہ کہ یہ نکاح سے نکل جائے، طلاق ہو، موت ہو جائے، تب اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا، تو یہ عارضی حرمت ہوئی۔ تو کہا اور دوسرے عارضی حرمت، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذاتی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ تمام طرح کی فحش چیزیں حرام ہیں، جتنی بھی فحش چیزیں ہیں فی نفس ہی حرام ہیں، گندی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان حرام چیزوں کا ذکر کیا جو اس سے زیادہ عظیم اور سخت ہیں، چنانچہ معصیت اور ناحق ظلم کا ذکر کیا۔ نمبر 2 پر فواحش کے بعد الاثم والبغی بغیر الحق، یہ اسم اور بغی بغیر حق یہ فواحش سے بڑھ کر گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان حرام چیزوں کا ذکر کیا جو ان سے زیادہ سخت، عظیم اور سخت ہیں، چنانچہ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے تعلق سے، ہاں، ایک تو شرک کا ذکر کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے علی العموم، پھر اس کے بعد اللہ کے تعلق سے علم بلا علم کوئی بات کہنا، اس کا ذکر کیا جو بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت اور سنگین گناہ ہے۔ غور سے دماغ میں رکھیے یہ بات، بدعت کے باب میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر، اس کے دین کے بارے میں بلا دلیل، بلا علم کوئی بات کہنا، یہ بہت بڑا اور سنگین گناہ، شرک سے بھی بڑا بعض حالات میں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے خلاف جھوٹ اور بہتان ہے، اس کے دین میں تبدیلی ہے، اللہ کے ثابت کردہ امور کی نفی، اور نفی کردہ امور کو ثابت ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے رد کیا کہ یہ غلط ہے اس کو صحیح کہنا، اور جن کو صحیح کہا ہے ان کو غلط کہنا، جسے اللہ نے حق کہا ہے اسے باطل کہنا، جسے باطل کہا ہے اسے حق کہہ دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس سے دوستی کرنے کا حکم دیا اس سے دشمنی کرنا، اور جس سے دشمنی کا حکم دیا اس سے دوستی کرنا، شریعت کو الٹ پلٹ دینا، اہل بدعت یہی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے موٹی اس کی مثال یہ نظر آئے گی کہ جب کوئی بدعت میں پڑتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ اہل بدعت کی تائید کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی حکومت قائم کریں گے، دین کو نافذ کریں گے، لیکن دین کی بنیادی تعلیم، عقیدہ، ولا اور برا کے اصولوں کو جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رافضیوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اہل توحید کی مخالفت کرتے ہیں، اہل حق کے خلاف
کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہے کہ ان کے خلاف لوگوں کو بدگمان کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بلا علم باتیں کہنے کا نتیجہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، شیخ کہہ رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور شیخ نے آخری بات کہی کہ یہی شرک اور کفر کی جڑ ہے، اسی پر تمام بدعات اور گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی شرک ہیں، جتنے بھی کفر ہیں اور جتنی گمراہیاں ہیں، اس کی جڑ یہی ہے کہ دین میں وہ بات کہی جاتی ہے جس کا علم نہیں ہے۔ جب آپ ایک غلط چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح کو غلط، تو اس کا مطلب یہ کہ بے علم ہے، دلیل کے خلاف آپ بات کہہ رہے ہیں، یہی جڑ بنیاد ہے۔ تو جتنے شرک ہیں سب میں یہ چیز موجود ہے، جتنی بدعات ہیں سب میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہاں غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعہ کو، ہر خطبے میں یہ کہنا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کیا معنی رکھتا ہے، آپ کا بار بار دہرانا، وہ بھی صحابہ کرام کے سامنے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے صحابہ کو اور قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دین کے دوسرے معاملے میں پڑ جائیں اور اس کو غیر ضروری سمجھیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے مسلمان ان بحثوں کو چھیڑنا ہی غلط سمجھتے ہیں، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ بدعت کی بات کریں، شرک کا رد کریں تو کہتے ہیں کہ یہ انتشار کی بات ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھنجھٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کر رہے ہیں امت کو، ہاں، اور سلف کہتے تھے کہ آپ کا عمل کم ہو چلے گا لیکن صحیح ہونا چاہیے، لیکن آپ کا عمل بدعت کے ساتھ ہو اور زیادہ ہو تو نہیں چلے گا۔ اب بہت تہجد پڑھیں، فضائل پہ عمل کریں، لیکن آپ کے عقیدے میں خرابی ہے، آپ کے عمل میں بدعت و خرافات ہے، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ جتنی محنت آپ بدعت میں کریں گے اتنا اللہ سے دور جائیں گے۔ اور سنت کی اتباع میں اگر آپ کا عمل بدعت کے مقابلے میں کم بھی ہے تو جتنا آپ کریں گے اتنے اجر و ثواب اور اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں ملے گی۔ چنانچہ جو بھی بدعت دین میں ایجاد کی جاتی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے خلاف بلا علم باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے سلف بدعت کے خلاف بہت سخت ہوتے تھے اور سختی کے ساتھ اس سے اور اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات بہت ہی اختصار کے ساتھ کہہ دی کہ ہمارے اسلاف جو ہیں بدعت سے بڑے گریزاں اور شدت کا معاملہ کرنے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بدعت کے ساتھ بھی کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ آج کے ماحول میں مسلمانوں کے بیچ میں اگر آپ ائمہ حدیث اور ائمہ سلف، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ و محدثین کے اقوال کو نقل کریں گے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بدعتی کو سامنے سے آئے تو راستہ تنگ کیجیے، بدعتی سے سلام مت کیجیے، بدعتی کے جنازے میں شرکت مت کیجیے۔ یہ دین بدل رہا ہے۔ بدعتی کی مجلس میں مت بیٹھیے، وہ کتنا متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک صاحب نے کہا کہ وہ فلاں محاسبی ہے، اس کی مجلس میں ہمارے یہ پڑوسی جاتے ہیں اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر۔ امام احمد غصے سے سرخ ہو گئے، کہا تم اس کے تقوی اور ظاہری دینداری پہ جاتے ہو، اس کی بدعت تمہارا دین خراب کر سکتی ہے۔ اگر آپ ایک آدمی کو عقیدت کے ساتھ اچھا سمجھ کے اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی باتیں لے لینا، بری بات چھوڑ دینا، جاہل آدمی بیٹھ رہا ہے عالم کی مجلس میں تو وہ کیسے تمیز کرے گا کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق اور یہ باطل ہے۔ آج یہ ایسی مصیبت ہے جس کو ہمارے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدمی بدعت کی باتیں کر رہا ہے، اس کے منہج میں، عقیدے میں انحراف ہے، بدعت ہے، جیسے ہم نام لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کا، ہاں، جیسے مرزا علی انجینئر صحابہ کرام سے متعلق کلیئر ہو چکا بالکل صاف کہ وہ تمام اہل سنت کے قرآن و حدیث کے متفقہ عقیدے کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، رافضیت کا جراثیم کھلے طور سے بول رہا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی دسیوں ہیں۔ قرآن کی غلط تشریح کئی جگہ پر کی، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اس طرح بحث کرتا ہے جس طرح روافظ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ہمارے نوجوان بہت سارے لوگ، بہت اچھا درس، بہت اچھا درس، بہت اچھا درس۔ جتنے بھی بڑے بڑے بدعتی ائمہ گزرے ہیں بہت قابل گزرے ہیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ علامہ راضی کی تفسیر 29 جلدوں میں ہے، تفسیر کبیر، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے، فیہ کل شیء الا تفسیر۔ یہ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، کہتے ہیں کہ آخر وقتوں میں وہ جو ہے توبہ کر لیے تھے لیکن ان کے عقیدے انتہائی غلط تھے۔ تو اب ان کے کارنامے اور ان کی علمی شخصیت جو بہت اونچی تھی، چاہے وہ غلط تھی،
اس کی بنیاد پر کیا ان کی غلط باتوں کو ہم لوگوں میں فروغ دیں گے، پھیلائیں گے، پڑھنے کے لیے کہیں گے؟ ان لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے صحیح دین اور صحیح عقیدے سے واقف نہیں ہیں، صحیح بات آپ بتاتے نہیں، جب غلط سیکھیں گے سنیں گے تو وہی اختیار کر لیں گے اور ان کو لگے گا کہ ہم صحیح ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی اچھا درس دے رہا ہے لیکن اب وہ انتہائی واضح طور سے بدعقیدگی کو پیش کر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں، ان کے دروس میں وحدت الوجود کی تائید ہے، شیعیت میں روافض کا موقف ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کا معاملہ، جنت اور جہنم کے تعلق سے وہ عقیدہ جو اہل بدعت کا معتزلہ کا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کہیں کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی، جہنم فنا ہو جائے گی، جہنم فنا ہو جائے گی، جو اہل سنت کا عقیدہ بالکل نہیں ہے، قرآن و حدیث کا بیان بالکل نہیں ہے، عقائد کی ان باتوں میں انحراف موجود ہے۔ ہمارے ہاں جماعت اسلامی کے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا، طاغوت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کس معاملے میں، دین کے کس پہلو اور عقیدے میں ان کا معاملہ اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ آپ اگر تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انحراف ہے۔ عقائد کے باب میں عرش اور کرسی کی الگ تشریح، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں اہل سنت والجماعت سے انحراف تفہیم القرآن میں متعدد مقام پہ ملے گا آپ کو۔ شیعوں کے تعلق سے جو ہے تائید ملے گی، صحابہ کرام کی تنقیص ملے گی، علماء سلف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کی کھلی کھلی تنقید ان پر کی گئی، ان کو غلط ٹھہرایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ حدیثوں کے سلسلے میں ان کا موقف محدثین اور اہل حق کے خلاف، اصولوں کے خلاف، انکار حدیث کی طرف راہ ہموار کرنے والا۔ ولا اور برا ان کے یہاں ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا یہ ولا اور برا یہیں سے آتا ہے۔ اسلام میں کس سے دوستی کی جائے، کس سے دشمنی کی جائے، اس کا اصول کیا ہے؟ قرآن و سنت، توحید اور اتباع کی بنیاد پر ہم دوستی کریں گے۔ ایک آدمی صحیح منہج کا ہے تو ہمارا دوست ہے، ہمارا اور ان کا کسی مسئلے میں فروع میں اختلاف بھی ہے تو چلے گا، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کس کی تائید کرنا چاہیے، کس کی مخالفت۔ اگر ایک توحید اور صحیح منہج والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی، یہ میں اکثر کہتا ہوں، دھیان دیجیے، اس کی غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی، اس کا رد نہیں کیا جائے گا، مطلب اس سے دشمنی نہیں کی جائے گی۔ اور ایک آدمی اگر بدعتی ہے، خرافاتی ہے، منہج میں اس کے انحراف ہے، تو وہ کتنی بھی اچھائیاں کر رہا ہے، اس اچھائی کی بنیاد پر اس سے دوستی یا اس کی تائید نہیں کی جائے گی۔ صرف بیان بازیوں میں ہمارے یہاں اخبار میں آتا ہے ایران ترکی ایک طرف شرک کر رہے ہیں، صوفیوں کے مذہب کی تائید کر رہے ہیں، مزارات پہ جا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کھلے کھلے اب باتیں کھل رہی ہے کہ وہ روافظ کے یہودیوں کا ایجنٹ بھی بن رہے ہیں، ان کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ بیانوں کی بنیاد پر ان کی تائید کرنے لگتے ہیں، اور حقائق کے معلوم کیے بغیر سعودی عرب کے خلاف یا اہل توحید کے خلاف اگر کوئی جھوٹی خبر بھی آ جائے تو ان کے خلاف ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ حق سے، ان سے نہیں، حق سے اور دین سے متنفر کرنے کی کوشش ہے کہ یہ جو صحیح لوگ ہیں ان کی یہ غلطی ہے، یہ بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ صحیح لوگوں سے دور ہو جائیں، ان کی تنقید کرتے رہیں، ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ تو وہی نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے دین میں بلا علم اور بلا دلیل بات کہنے کا کہ جس سے دوستی کرنی ہے اس سے دشمنی کرتے ہیں، جس سے دشمنی کرنی ہے ان سے دوستی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں جتنے بھی بدعتی دنیا میں پائیں گے آپ، وہ سب اہل حق کے دشمن ہیں، یہ بدعت کا نتیجہ ہے، اور ایک دوسرے کی تائید اور تعاون کریں گے مختلف مقامات پر۔ کہ میں ایک ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں جسے سمجھنے اور جاننے کی آج کے دور میں بڑی شدید ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا نے، جمہوری مزاج نے خارجیت کو بہت زیادہ فروغ دے دیا ہے۔ ہمارے اہل حق کے بھی بہت سارے لوگوں میں ان اصول، شریعت کے ان اصولوں کا پاس و لحاظ ہی نہیں ہے کہ کب کہاں آپ کو کتنے دائرے میں رہنا ہے موافقت اور مخالفت کے بارے میں۔ کسی نے غلطی کی تو اس کی اصلاح کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ڈال کر آپ اس کو بدنام کریں؟ نہیں۔ اہل حق سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے خیر خواہی والا معاملہ کریں، اور علی اعلان اگر اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے تو علانیہ طور پر بھی اس کی وضاحت کر دی جائے، دل سے ان سے دشمنی نہیں کی جائے گی، ان کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے سلف میں، خلف میں آپ دیکھیں کہ جو علماء حق ہیں، اہل الحدیث علماء تھے، ان میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، کسی بھی شدت تک پہنچا ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، الگ مسلک والے نہیں ہیں، الگ منہج والے، الگ طریقے والے نہیں ہیں۔ تو منہج کے ایک رہتے ہوئے، کتاب و سنت یا توحید و اتباع والا منہج ہوتے ہوئے مسائل میں اگر غلطی ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر منہج میں فرق ہے، کوئی بدعتی ہے،
اصول میں قرآن و حدیث کے اصول سے الگ اصول مان رہا ہے، دماغ میں بٹھائیے. میں دہرا رہا ہوں بات کو، سمجھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھایا جائے کہ اگر اصولی اعتبار سے کوئی الگ طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اس کے اندر کتنی بھی اچھائیاں ہوں وہ قابل موافقت اور قابل دوستی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے خواتین کو، ہم کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. یہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ اسی لیے کریں کہ اسی لیے سلف بدعت کے خلاف بہت سخت ہوتے تھے اور سختی کے ساتھ اس سے اور اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے. جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ کہتے تھے یہاں تک کہ اہل بدعت کے جنازے میں نہ جائیں. امام احمد، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری اور دیگر ائمہ کے اقوال آپ پڑھیے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے شاگردوں میں سے شاگرد تھا، استوا کی کیفیت پوچھ لی، کیف الاستوا، جو بدعت ہے. تو امام مالک نے کہا اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت نامعلوم ہے. قرآن حدیث نے بتایا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے، کیسے ہے یہ نہیں بتایا، ہماری عقل نہیں جان سکتی، اس لیے کہ اللہ کے جیسا کچھ نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس لیے ہم کیفیت نہیں جانتے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ذکر ہے، تذکرہ ہے، بیان ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کھود کرید کرنا بدعت ہے. یہ کہنے کے بعد امام مالک نے اس شخص کو اپنی مجلس سے باہر نکال دیا. آج اگر یہ کوئی عمل کرے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بدعت سے ان لوگوں کی نفرت اور بدعت سے لوگوں کو چوکنا رکھنے کی تعلیم ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اہل بدعت کا رد کرتا ہے، ہاں، خرافات کا رد کرتا ہے، اور ایک شخص جو ہے ان کاموں کو چھوڑ کے مسجدوں میں، اپنے گھروں میں نماز، روزہ، نوافل اور فضائل کے عمل میں مشغول رہتا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ تو کہا وہ شخص جو بدعت کا رد کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ دین اور شریعت کے چہرے کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے، صاف ستھرا کر رہا ہے، دین میں ملاوٹ سے دین کو محفوظ کرنے کی. یہ زیادہ بڑا جہاد ہے جس کا فائدہ پوری امت کو ہونے والا ہے. اور جو عبادت ریاضت میں لگا ہوا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس کی نیکی اس کی ذات تک محدود ہے، اس کی نیکی پوری امت کے لیے فائدہ مند ہے. امام زبیر کیا ہے حمیدی، عبداللہ بن زبیر حمیدی، امام بخاری کے استاذ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے طاقت ملے گی تو میں کفار سے بڑھ کر اہل بدعت سے جہاد کروں گا. کفار سے جہاد کرنے سے زیادہ بڑا جہاد اہل بدعت سے جہاد ہے. کیوں؟ وجہ بھی بتائی انہوں نے. ان کا اس لیے کہ کافر آدمی کو اگر حکومت اور تسلط غلبہ ملے گا تو وہ حکومت پانے کے بعد براہ راست ڈائریکٹلی اس دین کو نہیں بدلے گا، دین کو نقصان نہیں پہنچائے گا ڈائریکٹلی. اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو مسلمان چوکنا رہیں گے کہ وہ کافر ہے، اس کی بات کو ایکسیپٹ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک بدعتی کو تسلط اور غلبہ ملے گا تو وہ دین کو بدلے گا، اور عام اور جاہل آدمی اس کو مسلمان آدمی کا، حاکم کا کام سمجھ کر اسے دین سمجھ کے قبول کرے گا. اس سے دین کا بگاڑ آئے گا. لہٰذا ان لوگوں سے جہاد کرنا کافروں کے جہاد سے زیادہ افضل ہے. سلف کی نگاہ اور ان کی ان باتوں پر غور کیجئے کہ وہ کتنی شدت سے اس چیز سے منع کرتے تھے. اتنی ہی شدت سے آج ہم اور آپ، ہمارا سماج اور معاشرہ بدعت کے بارے میں بے توجہی کا شکار ہے، لاابالی پن کا شکار ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کو غیر ضروری مسئلہ سمجھتا ہے، اور جو لوگ اسے بیان کرتے ہیں ان پر تنقید کرتا ہے کہ دیکھو یہ اختلافی مسئلہ چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، بدعت کے رد کرنا اگر چھوڑ دیا جائے، سب لوگ خاموش ہو جائیں، غلط کو غلط نہ کہیں، تو جیسے یہود و نصارہ میں تو اصل دین گم ہو گیا تھا، تحریف ہو گئی تھی، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کا چونکہ وعدہ ہے کہ ایک حق، اس کی ہم نے حق ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور یوں کہیے کہ خبر بھی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر غالب اور قائم رہے گا، اس کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. یہ وہی اہل حق ہیں، مخالفت لوگ کریں گے لیکن کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. شرط یہ ہے کہ یہ حق پر رہیں، شرط یہ ہے کہ ایمانداری سے دین کی خدمت کریں. تو ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی. تو وہ جماعت کون ہوگی؟ جو قرآن و حدیث پڑھے گی، سیکھے گی، عمل کرے گی، اسی کو عقیدہ منہج بنائے گی اور اسی کی دعوت دے گی اور اس کے مخالفین کا رد کرے گی. تبھی حق زندہ رہے گا، ورنہ حق زندہ نہیں رہتا اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ اہل سنت سلف اس سے تحذیر کرتے تھے اور اس قدر اس میں مبالغے سے کام لیتے تھے
جملے پر غور کیجئے کہ لوگوں کو بدعت اور اہل بدعت سے ڈرانے میں اس قدر مبالغے سے کام لیتے تھے کہ اس قدر کسی گناہ سے تحذیر نہیں کرتے تھے، اتنی کسی اور چیز سے اتنا نہیں ڈراتے تھے، کیونکہ بدعت کا نقصان سب سے زیادہ سنگین ہے، اس سے دین منہدم ہوتا ہے اور یہ دین کے صریح خلاف ہے۔ میں نے ابھی جو کچھ اشارے کیے ائمہ سلف کے اقوال اور ان کے موقف کے بارے میں، آپ اس جملے کے ان کی روشنی میں اس جملے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سنگین گناہ ہے، اس سے دین منہدم ہو جاتا ہے، بدعتیں عام ہو گئی، دین ٹوٹتا چلا جائے اور حقیقہ آخر میں دین ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے سخت نکیر کی ہے جو بلا علم دین کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ پر افتراء پردازی کرنے کا ذکر کر کے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک جگہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، تمہاری زبان جو جھوٹ بولتی ہیں، اس بنیاد پر تم یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنے جھوٹ اور اپنے من سے بات بولو کہ شریعت میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، انہیں فلاح نہیں ملے گی، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ پر افتراء، اور بدعت اللہ پر افتراء ہے۔ حلال حرام کہنا، جب آپ کسی چیز کو دین سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ بدعت ہے، تو آپ اس حرام کو حلال بنا رہے ہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین بنا رہے ہیں۔ یہاں ایک دوسرا عنوان قائم کیا شیخ نے، 1.5 صفحے کا مضمون ایک دوسرے عنوان کے تحت بیان کیا، اور یہ بھی بہت ہی اہم ہے، مسلم معاشرے پر اہل علم کے انحراف کا نقصان۔ اس پر پورا ٹائم دینا چاہیے، لیکن گزشتہ ہفتے ہی کچھ مضمون باقی تھا، معاملہ لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں آج ہی پورا کرنا چاہوں گا کہ مسلم معاشرے پر اہل علم کے انحراف کا نقصان۔ یہ وہی بات ہے جو آپ نے پیچھے دروس میں سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے، سب سے زیادہ ڈر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت میں گمراہ پیشوا، گمراہ امام آئیں گے۔ ایک عالم جب گمراہ ہوتا ہے تو اس عالم کی جو عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں، وہ بھی اس گمراہی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، تھوڑا سا نظر دوڑائیے کہ کسی شخص نے مثال کے طور پہ مولانا مودودی صاحب کو یہ سمجھ لیا کہ وہ جو کہتے ہیں بہت بھاری ہے، بہت زبردست ہے، بڑے دانشور ہیں، ان کے جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، جو نے ایسا مان لیا۔ تو اب مولانا مودودی صاحب چونکہ ایک انسان تھے، انہوں نے قرآن کی تشریح میں، حدیث کی وضاحت میں، دین کے بیان میں اگر کہیں ٹھوکر کھائی، غلطی کی، اور کئی جگہ کھائی ہے، اہل علم رہتا ہے، اللہ انہیں معاف کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے امور سے انہوں نے آخری میں توبہ کر لی تھی، اللہ نے کی ہے، انہوں نے کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں تفسیر میں، حدیث میں، موقف میں، منہج میں، اب جو شخص ان کو مانتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، آپ ان کی غلط کو غلط کہیں گے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ علم رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے، اس لیے کہ وہ اس شخصیت کو مان رہا ہے اور اس شخصیت نے اس کو صحیح کہا ہے، تو اس شخصیت کی وجہ سے اس کو مان رہا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ ایسے ہی آپ ہر مسلک، سلسلے اور گروہ کو دیکھ لیجئے کہ جو آدمی جس کو بھروسے مند مان لیتا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، یہ ایسے ہیں، پھر یہی بات مزید بڑھا کر جو ہے لوگ گمراہ کرنے والے لوگوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ آج کے بھولے بھالے لوگ جو ہے، چاہے اس کی بنیاد کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن تاریخی اعتبار سے باطنیہ نے جب یہ کوشش کی، یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کو اصلی دین سے، قرآن و حدیث سے ہٹانا ہے، ان کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے، تو انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ قرآن کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنی بھی ہے، اور یہ کہہ کر ہم اس کی منمانی تفسیر کریں جو قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہی بیان کر کے یہ کہیں کہ یہ قرآن میں۔ دیکھیے صوفی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک بھرا پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑی جرت، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں شرک ہے، ہماری تعلیمات میں توحید ہے، اللہ نے جس کو ہدایت کے لیے اتارا اس میں شرک۔ اور یہ جو الٹے سیدھے جھوٹ لے کے آتے ہیں یونانی فلسفے سے متاثر ہو کے، یہ دین صحیح ہے؟ صحابہ کرام اور ان لوگوں نے جو دین اختیار کیا وہ غلط تھا، جس پر اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا۔
تو باطنیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں پلاننگ کی، تو کہا کہ جب ہم غلط چیز قرآن کے نام سے بیان کریں گے تو لوگ مسلمان ایکسیپٹ کیسے کریں گے، مانیں گے کیسے؟ تو کہا آسان سا نسخہ ہے، جب ہم کوئی تفسیر اپنے من سے بیان کریں اور یہ کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ باطنی معنی ہے، تو اسے منوانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اہل بیت میں سے فلاں امام نے یہ تفسیر کی ہے۔ اہل بیت کا نام سن کر کوئی بھی مسلمان اس کی مخالفت نہیں کرے گا، فوراً اسے قبول کر لے گا عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ایسے ہی یہ طریقہ جو میں بار بار کہتا ہوں امام شافعی اور لیث بن سعد والے الفاظ کو استعمال کر کے، کہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ اتنے بھاری تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں چلتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور ایسے 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 عجیب عجیب واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بے صفے کی یہ باتیں جو صحیح ہے، مانتے ہیں، کرامتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے واقعات کو اس طریقے سے گڑھ کر جھوٹے انداز میں اور پورے دین کا خلاصے کے طور پر اسے بیان کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور بزرگوں کے واقعات اور قصے ہی سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی عظمت، توحید، رسول کے حقوق، اتباع سنت، توحید، شرک، ان چیزوں کا بیان ہی نہیں ہے۔ فلاں بزرگ ایسے، فلاں بڑے، تو اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ بزرگوں کی جب بزرگوں کا یہ مقام ہے، ان کی یہ عظمت ہے، تو پھر ان کی باتیں ہی دین ہیں۔ اب ان کی طرف منسوب کر کے کوئی بھی غلط چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا۔ اب جب اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، تو ان کی کہی ہوئی بات کو ہم رد کیسے کر سکتے ہیں؟ عام آدمی، جاہل آدمی فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے جو بڑے بڑے بزرگان ائمہ گزرے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نسبت ہے، حسن بصری، رابعہ بصری، ان لوگوں کی طرف آپ دیکھیے ایسے ایسے اقوال منسوب ہیں جو ان کے اپنے عقیدے اور موقف کے بالکل خلاف ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث کو کہتے ہیں ولی ہوگا تو اہل حدیث میں ہوگا، بدعتی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، بدعتی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اہل حدیث جو ہوگا وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے گا، وہی اللہ کی ولایت ہوگی، اللہ اس کی تائید کرے گا۔ یہ وہ لکھتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وہ رفع دین کرتے تھے، فاتحہ خلف الامام، اور وہ حنبلی مسلک کی طرف نسبت کے، تو کہتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے اس لیے کرتے تھے، تو ہم نہیں مانتے، ہمارا مسلک حنفی مسلک ہے۔ پھر اس کو جو وہ کرتے تھے حنبلی کی طرف نسبت کر کے اس کو صحیح کہتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اہل حدیث رفع الیدین کرے تو اس پر مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور حنبلی شافعی کریں تو کوئی بات نہیں، وہ شافعی اور حنبلی، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو آپ کو اعتراض ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، امام شافعی، امام احمد کی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، دین کیا بن گیا ہے، اور لوگ غور بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، فضولیات کے لیے وقت ہے، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، دین نہیں سیکھتے جو سیکھنا فرض ہے، جس کا جواب دینا ہے، جس پر آخرت کی پوری زندگی کی تعمیر یا تخریب ہے، اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ تو شخصیات کو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے کیا جاتا ہے، اب دنیا میں ہم دیکھیں کہ جو علماء ہیں آج کا، جو میں بھی ماحول ذکر کر رہا تھا کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں بہت اچھا درس دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جس کے لائک اور سبسکرائب کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، دوسرے نوجوان اس کی طرف لپک پڑتے ہیں کہ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے بعض کو دیکھا جن کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں، ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سبسکرائب اور کو لائک کرنے والوں کی لاکھوں کی تعداد ہے۔ مرزا علی انجینئرنگ کو دیکھ لیجیے، جاہل آدمی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ وہ دین کے اصول و قواعد سے واقف ہے ہی نہیں، کچھ چیزیں رٹ رٹا کے، اور شیعوں اور بریلیوں کی پہلے شروع میں اہل حدیثوں میں اعتبار حاصل کرنے کے لیے کچھ ان کا طریقہ، اپنے استاذ فلاں ہیں، ڈھما ہے، اور پھر اس کے بعد رافضیت کو آج پھیلا رہا ہے، ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، ان کی کتابوں کو۔ وہ ابھی میں نے ایک کلپ سنی، اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء کی قبروں پر کوئی عبادت کرے گا تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ شعائر اللہ ہیں اور اللہ کے شاعر کی عظمت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے قبر پہ جا کے عبادت کرے تو فضیلت کی بات ہے، جس کی صاف صراحت لعنت اور مذمت اور حرمت قرآن و حدیث میں وہ موجود ہے، وہ شیعہ اور بریلیوں کی زبان بولتا ہے، ان کی عبارتوں کو نقل کرتا ہے اپنے الفاظ میں۔ تو اب اس کو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بہت اچھا مقرر ہے، تو اب اس کی بکواس گندگیوں کو بھی دین سمجھ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو ایک ایجنٹ بن کے وہ ناحق اور باطل چیز کو اہل حق میں بیان کر رہا ہے، لانچ کیا جاتا ہے
یہ ایسی تدبیریں ہیں، ایسی جگہوں سے اس قسم کی سازشیں رچی جا رہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور ہماری نسلیں اس سلسلے میں تباہ ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس عنوان پر غور سے نظر ڈالیں کہ مسلم معاشرے پر اہل علم کے انحراف کا نقصان، کوئی عالم اہل علم اگر منحرف ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اس کے غلط فتوے، غلط معاملے، غلط مسائل بیان کرتا ہے، غلط عقیدے بیان کرتا ہے، تو اس کا اثر سماج پر بہت برا پڑتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جو عالم دنیا کو ترجیح دینے لگے اور اسے محبوب سمجھنے لگے تو ضرور وہ اللہ کے دین میں ناحق فتویٰ اور فیصلہ دے گا، کیونکہ دینی احکام اکثر لوگوں کے اغراض اور ان کی خواہشات کے خلاف ہیں۔ یہ جملہ پڑھتے ہوئے آپ اپنے سماج پر غور کیجیے کہ آج کچھ لوگ بینک سے لین دین کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدنا چاہتے ہیں، شیئر کا کاروبار جو بیع اینہ ہے، حرام بیع کی طرح ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کو بولے تو بڑی حیرت کرتے ہیں، تو ان کو حلال کہہ رہے ہیں، سودی لین دین کے تعلق سے، بیمہ کے تعلق سے، ایسے نئے فتوے لے کے لوگ گھوم رہے ہیں کہ اس کو سب کو حلال بنا دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کے خواہشات کے خلاف بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، مولوی صاحب کو بولتے ہیں کہ ذرا کچھ راستہ نکالو۔ پوری کتاب الحیل بن گئی اس سلسلے میں، زکوٰۃ دینے سے کیسے بچنا ہے اس کے طریقے بتائے، کسی حرام کو حلال کیسے بچنا ہے اس کے طریقے بتائے۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے یہودیوں کے کتاب الحیل کے ماہرین نے یہ کہا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع ہے، تو کس طریقے سے اس کا راستہ نکالا جائے، اور انہوں نے جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکالا، کہا سنیچر کو شکار کہاں کیا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں بہت سارے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چنانچہ کیونکہ دینی احکام اکثر لوگوں کے اغراض اور ان کی خواہشات کے خلاف ہے۔ بطور خاص اہل اقتدار اور اہل شہوت، اہل اقتدار جو اقتدار پر، اور اہل شہوت پیسے والے یا دنیا دار لوگ جو ہیں شہوتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی رکاوٹ آ رہی ہے، تو کہ جن کے مقاصد عموماً حق کی مخالفت کے بعد ہی پورے ہوتے ہیں، اسی لیے خواہ حق کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، حق کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، ایک ادنا شبہ کی بنیاد پر مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صاف ہے کہ ایک چیز حرام ہے، لیکن کوئی ایک چھوٹا سا شبہ پیدا کر کے اس حرام کو حلال بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ہوئے کہ ایسے نالائق جانشین، خلوف برے جانشین کو کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے بعد، اچھے لوگوں کے بعد جو لوگ آتے ہیں برے لوگ، ایسے برے نالائق جانشین ان کی جگہ ہے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یہ اللہ کا حق تھا، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کا سامنا کریں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ایک اور قرآن کی آیت نقل کی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ ہے کہ پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے، پرانے لوگوں کے ساتھ کہ کتاب کے وارث صحابہ تابعین جیسے نبی کے بعد، برے جانشین بعد میں آئے ان کے بعد میں جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو حدیثوں میں انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا، بڑا شاندار اور عبرت والا واقعہ ہے۔ اس میں وہ کئی پادریوں کے پاس گئے، مجوسی سے عیسائی بنے، پھر ایسے کئی جگہ ایک عیسائی سے دوسرے تیسرے کے بعد پادریوں کے پاس گئے، تو انہوں نے پادریوں کا بھانڈا پھوڑا کہ لوگوں کے تحائف جمع کر کر کے وہ خزانہ بناتے تھے، لوگ غریبوں میں بانٹنے کے لیے پیسہ دیتے تھے، وہ جمع کر لیتے تھے، لوگوں کے حساب سے جو ہے وہ دین بتاتے تھے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو کہا اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، یعنی دنیا لے لیتے اور کہتے اللہ تو معاف کر دے گا، اپنا پیٹ بھریں، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا کے اپنے پاس سمیٹیں، اور پھر یہ کہ اللہ تو معاف کر دے گا۔ اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، کہ جو حق ہے وہی کہنا، غلط فتوے مت دینا، غلط دین نہیں بتانا، دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا تھا، پڑھا بھی تھا قرآن اپنی کتاب میں، اور آخری گھر یعنی دار آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے
اس میں اہل کتاب کی اس روش کا ذکر ہے کہ دنیا داری کے چکر میں دنیا کے تحفے تحائف دولت اور سامان کے اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے دین کو بیچتے تھے، دین کو بدلتے تھے، اس کے اندر الٹے سیدھے فتوے دیتے تھے۔ یہاں پر اللہ نے خبر دی ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے حصول میں حقیقت جاننے کے باوجود حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اسی اعتقاد میں یہ اللہ کے تعلق سے ناحق بولتے رہتے ہیں، اور اس ناحق بات کو دین اور شریعت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ دین اس کے خلاف ہے۔ یہ آج ہماری امت کا بھی ایک بہت ہی سنگین اور بہت بڑا المیہ ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ سچائی تک پہنچنے میں رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی بہتر ہے، وہ اقتدار اور نفس پرستی کی چاہت میں آخرت کے مقابلے دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ وہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھتے ہیں اور صبر و صلات کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا زوال پذیر ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہاں، اگر یہ جو بیماری ہے اور اس کی بیماری کے پیچھے اس کا نتیجہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں تو آج پورے عالم اسلام میں غیر مسلم دنیا جو مسلمانوں پر مسلط ہے نا، اس کی جڑ میں یہ بات بھی نظر آئے گی کہ ہمارے ہی درمیان کے کچھ لوگ، کچھ علماء، کچھ ایجنٹ ان کے کام آتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے انعامات کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم نے بنا لی، خزانے ہم نے بھر لیے، اور مسلمان اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو لوگ لانچ ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کو کچھ بھی لگتا ہو، لیکن وہ یہی خدمت انجام دے رہے ہیں غیر مسلموں کی، اور دین کو کمزور، اہل دین کو، مسلمانوں کو کمزور اور معتوب و مظلوم بنانے میں ان کا حصہ ہے، جبکہ نفس پرست شہوت کے غلام ہوتے ہیں۔ نفس پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہوت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے یہ دین میں بدعت ایجاد کرنے کے ساتھ عمل کے میدان میں فسق و فجور کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک دیکھیے جو بیان کر رہے ہیں آپ، حقیقت کی دنیا میں دیکھیے کہ جو بدعت و شرک کرتے ہیں نا، آپ ان کے اڈوں پر دیکھیے، فواحش، منکرات کئی ایک ملے گا۔ ہاں، شرک کے ساتھ آپ کو زنا ملے گا، نشہ ملے گا، جھوٹ بولنا ملے گا، لوگوں کو دھوکہ دینا ملے گا، شریعت اور دین کے معاملے میں غلط فتوے دینا ملے گا۔ ہاں، کیونکہ نفس پرستی دل کو اندھا کر دیتی ہے، سو وہ سنت اور بدعت میں تمیز نہیں کر پاتا، یا پھر وہ الٹ دیتا ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیتا ہے، پھر وہ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اہل علم کی آفت ہے، یہ علماء کی بات ہے، اور علماء کے پیچھے جو چلنے والے اندھے ہو کر وہ بھی اس میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ اہل علم کی آفت ہے، جب یہ دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں اور اقتدار اور شہوت کے غلام بن جاتے ہیں، تو پھر ان کی یہی روش ہوتی ہے کہ دین میں بھی وہ لوگ اس بات سے کتراتے نہیں، ڈرتے نہیں کہ اس میں ہیر پھیر کر دے میں، غلط فتوے دے دے میں، لوگوں کی چاہت کے مطابق دین بنا کر پیش کر دے میں کہ چلو چلے گا، ہندوستان میں یہ بھی جائز ہو جائے گا، بینک میں یہ کر سکتے ہو، اسٹاک ایکسچینج سے کر لو تو اتنا پرسنٹ جو ہے غریبوں میں بانٹ دو گے تو وہ حرام حلال ہو جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ آخری 2 لائن میں نتیجہ بتا رہے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کتاب و سنت میں سے کسی چیز سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طور پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھے نہ سمجھے، وہ چاہے منہ سے بولتا رہے کہ میں رسول کی محبت کرتا ہوں، عشق رسول اور کیا کیا جو کہنا نہیں چاہیے، لفظ عشق رسول کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، غلط فہمی کا شکار رہتا ہے، لیکن جب وہ بدعت کر رہا ہے، جب وہ غلط فتوے دے رہا ہے، غلط فتووں پر عمل کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیثوں کو، سنت کو، اللہ کے کلام کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی اس طرح کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طور پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کتاب و سنت سے محبت رکھتا ہے اسے اسی اعتبار سے عند اللہ ولایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کی عبارت ہے درء تعارض العقل والنقل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنائے، بدعت سے اور اہل بدعت سے بچنے والا اور اس گندگی سے دور رہنے والا بنائے۔ ہمارے ارد گرد میں جو لوگ اس قسم کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق انہیں سمجھا سکیں، انہیں اس دلدل سے نکال سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔